ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی کہ یہودیوں نے اپنے علماء کو اس مقام پر لے گئے جو قرآن میں ذکر ہے کہ جیسے گویا کہ وہ اللہ کے مقابلے پہ لے آئے کہ اللہ کے احکامات کے مقابلے میں وہ جو احکام دیتے تو یہودی اس کو مانتے تھے, اور آپ نے اس کا بالکل ڈیٹو کاپی ہمارے یہاں پیش کی. ہمارے یہاں بھی وہ معاملہ ہے, سارے یہاں نہیں ہے, بہت سو پہ اللہ کا کرم بھی ہے, لیکن کچھ ایسا بھی ہے کہ جناب وہ انہوں نے اپنے لیڈرز کو ایسے اس لیول پر لے گئے کہ وہ جس چیز کو حلال کر دیتے ہیں وہ حلال سمجھتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مذہبی طور پر یا جسے ہم کہیں کانسیپٹ آف گاڈ کے حوالے سے, جیسے یہودی کہتے تھے کہ حضرت عزیر کے بارے میں کہ اللہ کے بیٹے ہیں, نصارہ کہتے تھے کہ المسیح ابن مریم ابن اللہ وہ ہے, اب یہ چیز ہمارے ہاں نہیں آئی. یہ وہ چیز ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس سے پاک رکھا ہے کہ وہ اس طرح کے شرک جلی میں نہیں گئے. یہ بھی میرا خیال ہے ایک خوش فہمی ہے. اللہ اکبر, بہت بڑی خوش فہمی ہے. یہ خوش فہمی ہے ہماری, اور اس نے ہمیں گمراہ کیا ہے, اور یہ خوش فہمی بھی ایک گمراہی کا دروازہ کھولتی ہے. اچھا, اصل بات یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ دعا سکھا گئے ہوں کہ اللہم انی اعوذ بک من ان نشرک بک شیئا اعلمہ واستغفرک لما لا اعلم, کہ اللہ مجھے ایسے شرک سے بچا جو میں دانستہ جان بوجھ کر کروں, اور ایسے شرک سے بھی بچا جو میں نادانستہ طور پر کروں. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہوں کہ شرک جو ہے وہ چونٹی کی چال چلتا ہے اور آدمی کے اوپر پورا جسم اس کے اوپر مبتلا ہو جاتا ہے, بعد میں اس کو خبر تک نہیں ہوتی. وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر بچا گئے ہوں گے آپ کو, اور فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر, سب سے زیادہ جو مجھے ڈر ہے وہ تمہارے چھوٹے شرک کا ہے. اور چھوٹا شرک کیا ہے؟ ریاکاری ہے. اور پھر فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرما دے گا کہ جاؤ جس کو دکھانے کے لیے تم کام کرتے رہے اس سے اجر ڈھونڈو, اگر کو ملتا ہے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں. دیکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر تنبیہ فرما رہے ہوں, اس کی امت کہتی ہے ہم شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتے. اس سے بڑی خوشی شرک جلی میں تو نہیں ہے. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ شرک جلی ہوتا کیا ہے. آپ جب شرک جلی کہتے ہیں, آپ شرک کو ڈیفائن کریں کہ وہ کیا ہے. شرک یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم میں کسی اور کے حکم کو شامل کر دیں. ہر وہ بات جو اللہ کے لائق شان ہے وہ اللہ میں اس کی کمی محسوس کریں تو بھی شرک ہے. کسی مخلوق میں اسی صفت کی جو صفت اللہ کے لائق شان ہے اس کو کسی صفت میں اس کی موجودگی تصور کریں تو یہ بھی شرک ہے. لہذا اس کو آپ اپناتے جائیں. میں تھوڑا سا جیسے انہوں نے دو شخصیات کو پرسونیفائی کر دیا الوہیت میں باقاعدہ کی الوہیت, ہابارے ہاں اس طرح نہیں ہوا. نہیں, آپ کس طرح معنوی طور پہ عملی طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جب انہوں نے عزیر ابن اللہ کہا تو انہوں نے حضرت عزیر کی پرستش تو نہیں کی, انہوں نے اللہ کی پرستش کی, اللہ کی پوجا کی, اللہ کی بات آج بھی کرتے ہیں. اور اسی طرح جو مسیح علیہ السلام کے حوالے سے بھی جو بات ہے, قرآن نے دو باتیں کہی ہیں کہ انہوں نے بھی کفر کیا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, جنہوں نے کہا اللہ ہی عیسیٰ بن مریم ہے. اچھا, میں اس سے پہلے نا ایک بات کرنا چاہتا ہوں, اصل میں وہ پیچھے بہت چلی جائے گی. جو اوریہ صاحب سے آپ نے سوال پوچھا تھا وقفے سے پہلے کہ کیا یہ جو جمہوریت اور جدید نظام اور ماڈرنزم جو ہے یا پوسٹ ماڈرنزم جو ہے یہ بھی اس کی امیٹیشن, اس کی جو نقل کرتے ہیں, یہ بھی ہم یہود و نصارہ کے پیچھے چلتے ہیں. بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ تو ریوالٹ ہے. اصل میں جو سوال آپ کے پیدا ہوا ہے اور ہر شخص کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ہیں تو وہ یہودی اور عیسائی اور ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں, تو لوگ اس کو تصور کرتے ہیں. یہ بھی ہمارے تصور کی خرابی ہے. اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے, ہوا تھا ریوالٹ مذہب کے خلاف, ٹھیک, بنیادی طور پر عیسائیت کے خلاف ہوا تھا. پھر انہوں نے پوری دنیا کے مذاہب کے خلاف, کیونکہ ایک ہی مذہب کو وہ جانتے تھے اور وہ تھا عیسائیت, لہٰذا ان کے سارے مذہب ایسے. یہ اصل میں خلاف مذہب تحریک ہے جو اس وقت ماڈرنزم یا پوسٹ ماڈرنزم کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہے. اس خلاف مذہب تحریک کو جو ایج ملا ہے, جس کی وجہ سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے جو آپ نے کیا تھا اوریہ صاحب سے, وہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ یہودیت نے بھی اور عیسائیت نے بھی اس لادینیت کے ساتھ کمپرومائز کیا, بلکہ اس کو پروموٹ کیا. اور ظاہر جب کمپرومائز کر لیا ہے تو اس کو پھر اپنے مقاصد کے لیے استعمال بھی کیا. اس لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اور اسلام کا قصور یہ ہے کہ اسلام نے لادینیت کے ساتھ نہ کبھی کمپرومائز کیا تھا, نہ یہودیت و عیسائیت کے اس شرک کے ساتھ اور ان بنیادی غلط تصورات کے ساتھ کبھی کمپرومائز کرنے کی بات اسلام کرتا ہے, اور نہ ہی لادینیت اور بحیثیت مجموعی امت کا بھی رویہ یہی رہا ہے. بحیثیت مجموعی ہم نے کمپرومائز, اور بڑی شاندار زبردست تحریک اٹھی ہے ہر موقع پر. یعنی آپ بر صغیر کے اندر دیکھیں, اس ماڈرنزم کے اندر بھی اور پوسٹ ماڈرنزم کے خلاف
بڑے شاندار آرتھوڈاکس علماء، ایسے روایت پسند طبقہ علماء ہر دور میں موجود رہا ہے جنہوں نے پورے فکر و عمل کے میدان میں ان کا مقابلہ کیا ہے، اور آج بھی اللہ کا شکر ہے ایسے علماء موجود ہیں اور یہ رہتی دنیا تک موجود ہیں۔ بلکہ کنورسن میں ایڈ کروں گا کہ وہ تمام تر جتنے بھی ان کے ریچولز ہیں وہ الہاد کے تمام لوگوں کے لیے قابل قبول ہیں۔ ان کے لیے ہولی بھی مقدس ہے، ان کے لیے دیوالی بھی ٹھیک ہے، ان کے لیے کرسمس کے تہوار بھی بہت اچھے لگتے ہیں، ان کو یوم کپور کی بھی وہ روٹیاں کھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اس کو ایک کلچرل ایونٹ۔ مسلمان کی عید سے ان کو نفرت ہے، وہاں ذبح کرتے ہوئے نفرت ہے، بلکہ میں تو کہوں گا ہر اس چیز سے نفرت ہے۔ دیکھیں یہ چیلنج نفس مذہب کو ہے، اس کو یہودی اور عیسائی سمجھتے نہیں ہیں، یا انہوں نے اپنی یہودیت اور عیسائیت کو مسیح کے ساتھ یا اپنے اس کے ساتھ اٹیچ کر کے اور وہ ایک امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اصل میں ہر وہ چیز جس کا تعلق ڈیوائن ٹریڈیشن کے ساتھ تھا، الہامی روایت کے ساتھ تھا، اس کو توڑا گیا ہے اور اس کا انکار کیا گیا ہے۔ لہٰذا جہاں خدا کا انکار ملتا ہے آپ کو، وہی کا انکار ملتا ہے، وہی کی انٹرپریٹیشن کا انکار ملتا ہے۔ یہ اصل میں سارے انکار اس کی بنیاد بنتے ہیں، اور اس کو کلچر کی بیس پہ اور آپ کی ذاتی سہولت، جس کو آپ وہ میں نے پہلے بھی ایک دن عرض کیا تھا کہ یوٹیلیٹیرینزم جس کو کہتے ہیں نا، نظریہ افادیت پسندی، ہتھیلی پہ سرسوں چبانا، جو چیز فائدے کی وہ ٹھیک ہے، جو نہیں تو نہ صحیح۔ اب اس پورا ہیومنزم کا جو فلسفہ ہے وہ افادیت پسندی کے اوپر ہے، اور اس کے ساتھ یہودیت اور عیسائیت نے چونکہ کمپرومائز کر لیا ہے اور یہ دونوں کھل کھیل رہے ہیں، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم یہودیت اور عیسائیت کی پیروی کر رہے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں تو یہودیوں میں بیٹھ کے اور عیسائیوں میں بیٹھ کے میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہودیوں اور عیسائیوں تم نے اسلام کو اکیلا چھوڑ دیا ہے، تمہیں یہ نہیں پتا کہ چیلنج تو نفس مذہب کو تھا، اور تمہیں تو کھڑا ہونا چاہیے تھا اسلام مسلمانوں کے ساتھ، اور تم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے اور مل کے ہم سب اس الہاد کا مقابلہ کرتے، لیکن تم نے ان کے ساتھ کمپرومائز کر دیا۔ اس کی بہت بڑی وجہ ہمارے ہاں بھی ہے، وہ وجہ ہے آگے بھی، اور وہ وجہ کہ اس پورے کے پورا جو سینٹر سٹیج بننا ہے نا، اس کے تین بنیادی ایکٹر ہیں، ایک یہودی ہیں، ایک عیسائی ہیں اور ایک مسلمان۔ ٹھیک ہے، اور پہلے روم کہا گیا ان کو یہودی کہا گیا، ہمیں مسلمان کہا گیا۔ ان تینوں کے اندر دو کے اندر ایک خاص تصور ہے، اور وہ تصور ہے انتظار کا۔ انتظار تو تینوں میں ہے، نہیں ہمارے ہاں انتظار کا وہ تصور نہیں ہے۔ اگر ہم مہدی نہ بھی آئیں یا آنا بھی آئیں، ہم سے پوچھا جائے، حضرت عیسیٰ کا ان کے عیسائیت میں ہے، یہودیت میں، عیسائیت میں بھی ایونجلسٹ میں ہے، باقی انہوں نے ان کو نکال دیا، باقی انہوں نے کہا دیا کہ پوپ کو کہا گیا کہ پوپ کو وہ ڈیوینٹی دے کے اور پوپ کو اپنے اختیارات دے کے عیسیٰ اس پہ آرام سے سو چکے ہوئے، اس کے وہ بہت بڑی بحث ہے ان کی۔ لیکن ایونجلسٹ کہتے ہیں نہیں، وہ دوبارہ آئیں گے، اور جس وقت یہ اینٹی مسیح جو ہے اپنا ایک وہاں پر قائم کرے گا تو وہ اس کو ختم کریں گے آپ کے، اور وہ بڑے کٹر قسم کے۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہودی بھی انتظار کرتے ہیں اس بات کا کہ ایک دن مسیح آئے گا اور وہ مسیح آ کے یہاں پر ایک حکومت قائم کرے گا۔ اس وقت تک جو کٹر یہودی ہے، جو وہاں پر نیو یارک میں بیٹھا ہوا ہے، جو باقی جگہ بیٹھا ہوا ہے، وہ سارے ان زائنسٹ کو کہتا ہے کہ تم غلط کرتے ہو، ہمیں اس دنیا کے اندر دین نافذ کرنے کی، وہ تو اسٹیٹ آف اسرائیل کے خلاف ہے کہ وہ تو مسیح نے آگے بنانے کی ضرورت نہیں، اور ہمیں صرف عبادت۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ جو نشانیاں جس طرح کی ہمارے ہاں علم جفر سے لے کے باقی آتی ہیں، ان کے 4 بلڈ مون سے لے کے وہ ساری کی ساری وہ نکالتے ہیں، اور ہمارے ہاں بھی ایک خاص عرصہ تک، بلکہ ہمارے ہاں سنی علماء کے اندر بھی اور شیعہ علماء کے اندر بھی آج تک ایک تصور بڑا راسخ ہے کہ سرمن رائے سے امام مہدی جو ہیں غیبت کبریٰ سے باہر آئیں گے، اور اس کے بعد وہ ہماری رہنمائی کریں گے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ اس وقت تک نماز کے اندر امام آج مشہد کے اندر آپ دیکھ لیں مصلی پہ جائے نماز پہ امام نہیں کھڑے ہوتے۔ ایک تصور امام مہدی کا جو تصور رسول اللہ نے اپنے وقت کے حساب سے بتایا ہے، انتظار کرنے کو کسی نے نہیں کہا، کوئی حدیث ایسی نہیں کہ تم مہدی کا انتظار کرو، عمل کے لیے آپ انتظار کریں، ایسا نہیں ہے۔ ایسا میں جواب دہ ہوں، آج میری موت واقع ہو جاتی ہے تو اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے نہی عن المنکر کا کیا کام کیا، اس کا ہمیں تو اس وقت تک تو یہ تصور دیکھیں، اس پہ تو ولایت فقیہ کا کنسپٹ لے آئے نا، وہ نہیں، وہ ایران میں آیا، اور ایک ایران میں آنے کے بعد ایران میں 3 نعرے لگتے ہیں، جمعے کے دن نعرے لگتے ہیں، مرگ بر امریکہ، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر ضد ولایت فقیہ۔ اور وہ ولایت فقیہ میں ایران میں آیا، اور باقی تمام نے تشیع نے کہا کہ نہیں، اس تشیع کے اندر 13واں امام نہیں ہے، تشیع 12 امام کے اوپر 13واں امام نہیں بنتا، ایک تصور تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی ہمارے ہاں سنیوں کے ہاں بھی ایک تصور وہی بن چکا ہوا ہے بڑے آرام سے کہ نہیں، اب تو ہم نہ ہم اکٹھے صلح کر سکتے ہیں، نہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، نہ ہمارے دین کو کیسی ذمہ داری ہے۔ یہ جو تصور آیا ہے نا، اور اس تصور کے اندر خصوصاً ہم نے جو تصوف کا ایک لائن پکڑ کے
اس کو تصوف کو شریعت سے بالکل علیحدہ کرنے کی کوشش کی ہے. آپ دیکھیں 4 کتابیں ہیں جو بڑے صوفیاء نے لکھی ہیں, صرف 4, باقی تو اٹکل پچو میرے جیسا بھی تصوف پہ بول لیتا ہے. پہلی رسالہ کشیریہ لکھی گئی ہے, قوت القلوب لکھی گئی ہے, کشف المحجوب لکھی گئی ہے, اور مکتوبات شیخ احمد سندھی. چاروں کے دیباچے اٹھا لیں, اور چاروں نے لکھا ہے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی تصوف پہ گفتگو کرنے کی, ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی, ہمیں اجازت بھی نہیں تھی. ہم نے اس لیے لکھ رہے ہیں کہ تصوف کا دامن اتنا میلا کر دیا گیا ہے, شریعت اس کو اتنا دور کر دیا گیا ہے, تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ شریعت ہے کیا. اور وہ واقعی کیا اس کے اسرائیلی روایات اور ساری چیزیں اور عجائبات عالم. آپ دیکھ لیں کہ آپ مسلمانوں کا تصوف اٹھا لیں, میں بنارس میں ہندوؤں کا تصوف بڑی تفصیل سے دیکھ کے آیا ہوں, اس میں اٹھا لیں. آپ کسی عیسائی جو ہیں جو آ کے یہاں ایک زمانے میں, اب تو نہیں ہے, فیشن ہوتا تھا, یہاں آ کے لوگوں کے کینسر وینسر ٹھیک کیا کرتے تھے اور وہ کیا کرتے, ان کو اٹھا لیں. آپ کسی یہودی متصوف کو مل لیں, آپ کو قطعاً کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. وہ کرامات اس کے ساتھ سارا کچھ وابستہ ہوگی, سب کچھ وہ کیا جائے گا, اور جس طرح اس کو. تو یہ تو ہم نے فالو کیا ہے نا, اعتقادات کے حساب سے, پھر عبادات کے حساب سے. سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے یہودیوں کا بھی تصور تھا کہ اخبارہ میں بھی ہے کہ عبادات اگر تمہاری ختم ہو گئی ہیں تو جو تمہارا جو بڑا پیر ہے جو ہے وہ اس کی عبادات میں سے ایک حصہ تمہیں مل جائے گا, تم ضرورت کیا ہے. بلے شاہ نو مرشد ملیا جنہیں ایویں ہی جا بخشایا. اللہ. آپ کفارے کا تصور لے لیں, ان کا کفارے کا تصور لے لیں, انہوں نے کفارہ کیا, کفارہ دے دیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کفارہ دے دیا. اب جو بھی بپتسمہ لے لے گا اس کو کفارے سے فائدہ اٹھائے گا. اب یہ آپ ہر جگہ پہ موجود ہے کہ آپ کسی کو مرشد پکڑ لیں اور مرشد آپ کو بخشوا دے گا. اور یہ جو کانسیپٹ ہے, میں صرف یہ ایک کانسیپٹ کی بات نہیں کر رہا, میں نے شروع میں ایک بات کی تھی جو آپ نے پوچھا. دیکھیں دین کا تصور وہ بنیاد ایک جگہ سے ختم ہوئی ہے اور پھر اس کی ساری تفصیلات تبدیل ہوتی چلی گئی. اور آج تک ہم جو ایک چھوٹے چھوٹے اعمال کی بنیاد ہماری کیا ہوتی ہے, ہم کیوں عمل کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس بنیاد پر کر رہے ہیں. ہمارا دین کا تصور بگڑ گیا. اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین دے کے چلے گئے صحابہ کرام کو, اور صحابہ کرام کو دین دے کے آپ نے باقاعدہ پوچھا کیا پہلے میں نے پہنچا دیے, حل بلغتکم, میں نے پہنچا دیے. انہوں نے سب نے گواہی دی, قد بلغت وادیت ونصحت. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے سرٹیفکیٹ مانگا, اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا, پھر لوگوں کی طرف بھی دیکھیں, یہ سب کہہ رہے ہیں پہنچا دیا, اللہ تو بھی گواہ ہو جا. پھر اللہ تعالیٰ نے گواہی دی. اور پھر ونس اگین میں عرض کروں, یہ بھی سورہ مائدہ کے اندر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج دین مکمل ہو گیا اور اتممت علیکم نعمتی, میرا انعام تمہارے اوپر مکمل. اس میں یہاں پہ ایک اکمال ہے اور ایک اتمام ہے. آج ان دونوں میں کسی چیز میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو وہ مکمل ہو جائے تو اکمال ہوتا ہے, اور اگر کوئی جاری سلسلہ کسی جگہ پہ رک کے مکمل ہو جائے تو وہ اتمام ہوتا ہے. تمت بالخیر اکثر کتابوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے. اب یہ دونوں طرح سے جو جاری سلسلہ تھا حضرت آدم علیہ السلام سے, وہ بھی اس طرح بھی مکمل ہو گیا, انعام مکمل ہو گیا. اور اگر اس میں کوئی کمی تھی, جس کی بخاری شریف کے اندر حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور باقی نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے محل بنایا اور محل کے اندر ایک کونے کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھی. لوگ آتے تھے, دیکھتے تھے اتنا خوبصورت محل ہے لیکن اس کے اندر یہ اینٹ کی جگہ خالی کیوں؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اینٹ میں ہوں. اب محل مکمل ہو گیا دین کا, اور فرمایا کہ ختم بی النبیون, اب نبی مکمل ہو گئے میرے اوپر, اور لا نبی بعدی. اور آپ نے ساتھ یہ فرمایا کہ اب یہ دین کے اندر یہ تکمیل کا ہو گیا. اور وہ جو مکمل ہوا ہے وہ کیا مکمل ہوا ہے؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, کہ دین کے طور پر میں نے تمہارے لیے اسلام پسند کیا. لہٰذا اب وہ اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں نے پہنچا دیا ہے, ٹھیک ہے پہنچا دیا. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, اب جو یہاں پہ موجود ہے قیامت تک ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے. اب وہ تبلیغ کا سلسلہ ہمارے ذمہ لگ گیا. کیا پہنچانا تھا؟ وہ پہنچانا تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. لہٰذا ہر جگہ پہ آپ کو حوالہ تو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. وہ صحابہ کرام جن کے ذمہ لگایا تھا, ایک معروف روایت کے مطابق 1 صدی کا زمانہ ہے ان کا, یعنی 110 ہجری میں حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری صحابی جن کا انتقال ہوا ہے, تو گویا 1 صدی وہ اس دنیا میں رہے.
اور ایک صدی میں جو تصور نہیں تھا، آج اگر وہ تصور ہو اور اس کو ثابت کیا جائے یہ دین کا تصور ہے، یہ اسلام کا تصور ہے، جو عمل اس سے ایک صدی میں نہیں تھا اور آج ثابت کیا جائے کہ یہ دین کا تصور ہے، تو پھر یہی تو وہ اصل میں تصور کا بگاڑ ہے جس نے ہمارے بنیادی طور پر دین کے حوالے سے. اب کوئی شخص کوئی کرنا چاہتا ہے، دیکھیں میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، میرے خاندان کا رواج ہو، میری کوئی معاشرتی ضرورت ہو، تو میں کہوں کہ جناب یہ بات میری معاشرتی ضرورت ہے، میرے خاندان کا رواج ہے، یعنی اس کو ہم مذہب سے الگ، دین سے الگ کر دیں. اگر میں اصرار کروں گا نا یہ دین ہے. اچھا ہم نے بنایا ہے، اگر میں اصرار کروں گا دین ہے تو مجھے حوالہ مدینہ منورہ سے لانا پڑے گا. اگر میں مدینہ منورہ کا حوالہ نہیں دکھاتا یا میرے پاس نہیں ہے تو میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اس کو کرنے کا. اصل میں حلت و حرمت کا بھی شروع میں بات ہوئی تھی، اس کے دو اصول ہیں الگ الگ. معاملات، ہمارا دین کا تصور درست ہو تو ہمیں سمجھ آئے. دیکھیں معاملات و اشیاء میں ہر چیز حلال ہے جب تک اس کی منع نہ آ جائے، اور عبادات میں ہر چیز حرام ہے جب تک اس کے کرنے کا حکم نہ آ جائے. یعنی عبادات میں حرام کا دائرہ وسیع ہے اور جو معاملات و اشیاء میں حلال کا دائرہ وسیع ہے. اب اس کو دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. ایک بھی کام جو دین کے اندر نہیں ہے کوئی ڈال دے گا، رد ریجیکٹڈ ہے. من عمل عملا، جس نے ایک بھی عمل کیا، لیس علیہ امرنا، اس کے اوپر ہماری مور نہیں ہے، ہمارا اس کے اوپر نہیں کوئی حکم نہیں ہے، اتھینٹسٹی نہیں، فہو رد ریجیکٹڈ. اب یہ دین کے معاملے میں تو یہ ہے. باقی رہی بات آپ کے اپنے معاملات، آپ نے جو کرنا ہے، فرمایا مثال کے طور پر احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، سارے جانور حلال ہیں سوائے اس کے کہ جو کہہ دیے جائیں کہ جناب یہ حرام ہے. تو جو چیز کہہ دی گئی کہ یہ حرام ہے، جس چیز عمل میں بتا دیا گیا کہ حرام ہے وہ حرام ہے. اب اگر حلت و حرمت کے اس تصور کے بعد دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما احل اللہ فی کتابہ فہو حلال وما حرم اللہ فی کتابہ فہو حرام. بنیادی اصول، جو اللہ نے کتاب میں حلال کر دیا وہ حلال، جو حرام کر دیا حرام. پھر اللہ نے اپنی کتاب میں یہ بنیادی طور پر ایک اتھارٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر حلال حرام کی جو بات بھی کہہ دیں، یہ اتھارٹی اللہ کی طرف سے مل گئی، اب وہ بھی حلال و حرام کہہ سکتے ہیں. اب اس کے بعد کسی کے پاس کیا اتھارٹی ہے؟ آج جو فتویٰ دیتا ہے حلت و حرمت کا، اگر اس کی بنیاد کتاب و سنت ہے تو پھر وہ درست ہے. نا فتنہ وہی سے آتا ہے نا. دیکھیں اتنی شاندار بات کی، دیکھیں یہ کہاں سے آیا؟ یہ بھی بنیادی طور پر اسرائیلی روایات کو لینے سے ہمارے اندر آیا. ہم نے جس وقت آپ روایات اٹھائیں اپنی تفاسیر میں بھی، حضرت موسیٰ کو کس راہب کے پاس نہیں پہنچایا ہمارے لوگوں؟ فلاں ایک غار میں پہنچے، وہ اللہ کا ایک بندہ رہتا ہے، فلاں جگہ پہنچے. اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث تھی کہ آپ ایک بستی کے پاس سے گزرے اور بستی کے لوگوں نے کہا یہاں دو لوگ ایسے ہیں کہ جو عابد و زاہد ہیں، وہاں بیٹھے عبادت کرتے ہیں، کہ آپ ان سے ملاقات کریں گے؟ تو آپ فرمایا ان کی بکریوں کو کون دیکھتا ہے؟ فرمایا ہم دیکھتے ہیں. ان کی اولاد کو کھانا کون کھلاتا ہے؟ فرمایا کہا تم ان سے زیادہ افضل ہو. اس حدیث کے مقابلے میں ہم نے ہر اس شخص کے دروازے پہ پیغمبر کو پہنچایا اور کہا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہے. حضرت موسیٰ ان سے ملنے گئے، انہوں نے کہا بھائی یہاں تک کی روایات ہماری تفاسیر میں آئیں کہ اس کے پاس وہ گئے تو انہوں نے کہا کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ نیچے ایک چشمہ بہتا ہے، میرے لیے پانی کا ایک پیالہ لے آؤ. اب وہ چشمہ پانی کا پیالہ حضرت موسیٰ لینے گئے تو دیکھا کہ ایک شیر آیا اور اس نے چیر پھاڑ کر کے بندے کا اشر کر دیا. تو حضرت موسیٰ طور پہ گئے، اللہ جی تم نے کیا کیا؟ فرمایا ساری زندگی میرے ساتھ تعلق رکھا تھا، مجھے بہت برا لگا کہ اس نے تم سے پانی مانگا. اب یہ روایات ہمارے ہاں یہ ہے تتبع، یہ ہے وہ تصور جس نے خالصتاً اللہ کی وحدانیت. میرا سوال ہے یہ روایت کیوں لائی گئی؟ بس اب ثابت کرنے کے لیے. اب دیکھیں ایک شاید کہ وہ اپنے جو کرامتوں کی سپورٹ وہاں سے نہیں. دیکھیں کچھ چیزیں تھیں جو کہ ہمارے ہاں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے شریعت کے نفاذ کے بعد جو لوگ شریعت پہ عمل کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو روشنی عطا کرتا ہے. وہ جو مشہور حدیث ہے، اب اس حدیث کی تفسیر میں ہم نے کیا کہا کہ اتقوا فراست المومن انہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھ. اب اللہ کے نور کے ساتھ ساتھ ہم نے شریعت کا سامان بھی اس کا ضابطہ کر. ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. دوسری چیز جو یہ ہوئی ہے کہ ہم نے یہود و نصارہ کی طرح آدھے دین کو قبول کرنا سیکھ لیا، یعنی کہ دنیا کو ہم نے الگ کر دیا، اس کو شریعت سے
تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. نہیں تو جو قرآن میں جو کہا گیا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، کہ تم سے راضی نہیں ہوں گے، ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی پیروی نہ کرو، ان کی ملت کی پیروی نہ کرو. یہ ملت کی پیروی پیسے تو مجبوری تو نہیں کی نا، ہم نے کانسیپٹ لیا، ملت اپنے بنا لی. انہوں نے ایک کے اندر حلول کیا، ہم نے 4 کے اندر حلول فرما دیا ہوا. نہیں، ہم نے تو ہر چیز کے اندر حلول کر دیا. ہمارے ہاں تو جھاڑیوں میں بھی خدا آ جاتا ہے، ہمارے ہاں تو مٹی کی ڈیریوں میں خدا آ جاتا ہے. یہ کہاں سے؟ انہوں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ ہی عیسیٰ بن مریم ہے. انہوں نے تو صرف یہ کہا تھا. ہم نے کہاں نہیں پہنچائی. یہ بات ٹھیک ہے کہ دیکھیں اس تصور کو ہم نے وہاں سے لے کر انڈیجنائز کیا، وہ ہر جگہ پہ وہ اس کی کیا کہتے ہیں پرسونیفیکیشن کر دی، اور ہر جگہ پہ ہمیں خدا مل گیا. اصل بات یہی ہے کہ ان کو تو ایک گائے ضروری چاہیے تھی، اور انہوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی اس طرح کا خدا بنا دے. اب تو کوئی لمٹ ہی نہیں رہی نا، اب تو کوئی لمٹ ہی نہیں رہی، اب تو کوئی روکنے والا نہیں. نبوت ختم ہو گئی. جنہوں نے روکنا تھا انہوں نے کمپرومائز کر لیا ہے، بلکہ ان کی اپنی جنہوں نے روکنا تھا. دیکھیں میرے ساتھ اگر کوئی بندہ آئے اور میرے ساتھ عقیدت کا اظہار کرنا شروع کر دے، اور اس عقیدت کے ایک پورے پندار کے اندر وہ نئی نئی چیزیں ڈالنا شروع کر دے، مجھے تو قابل قبول ہوں گی. اب میں تو جس میں میری اتھارٹی جو ہے وہ قبول کی جا رہی ہو، تو اصل میں تو جو بات ہو رہی تھی کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے کسی کو نہیں، بھئی شخصیت پرستی کہاں سے آئی ہے؟ صرف ایک ولایت فقیہ کی بات آپ کر رہے ہیں. آپ پورا دین ہمارا جو اس کا بگاڑ ہے شخصیت پرستی کی وجہ سے ہے. اور شخصیت پرستی کی وجہ سے جتنے شروع میں گروہ بنے ہیں اور یا آج تک جو گروہ بنے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے کیا ہے؟ ہر کسی کے پیچھے کوئی نہ کوئی شخصیت ہے، اور اس شخصیت کو ہم نے ایسا بت بنایا ہوا ہے. تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہمارے مدارس کی بڑی تکلیف دہ بات کر، ہمارے مدارس کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہمارے مدارس کئی 100 سال تک حیثیت کتاب کے قرآن نہیں پڑھایا جاتا. اللہ اکبر. نہیں پڑھایا جاتا، ویسے تو مجبوری نہیں پڑھاتا ہے، چند ایک چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. اور اب بھی مدارس میں جو 6-8 سال کا نصاب ہے، اس میں 6 سال میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے، قرآن اور حدیث جو ہے آخری 2 سال میں پڑھائے جاتے ہیں. اچھا اب ڈاکٹر صاحب کیونکہ ہم کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں، تھوڑا سا میں آپ سے چاہوں گا، اب یہ صورتحال ہے کہ تم لازماً پیروی کرو گے، یہ تو ایک بات آ گئی اور ہم نے کی. آپ یہ بتائیے اس میں راہ عمل کیا نکالے؟ اس میں راہ عمل یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے جو کچھ کیا تو وہ اللہ کی لعنت ان کے اوپر ہوئی، اور اللہ کی لعنت کی وجہ سے وہ عذاب کا شکار ہو گئے. اگر تم بھی وہ کرو گے تو تم بھی لعنت کا شکار ہو جاؤ گے. کلیئر کٹ قرآن بھی کہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. پر کریں کیا پھر؟ اب کیا کریں؟ جو انہوں نے برائیوں کے ساتھ کمپرومائز کیا تم نہ کرو، انہوں نے نیکی کا حکم دینا چھوڑا تم نہ چھوڑو، انہوں نے احبار اور رحمان کو اپنے خدا بنائے تم نہ بناؤ، تم شریعت سازی کی فیکٹریاں نہ بناؤ. اور دیکھیں قرآن نے وہاں پتہ ہے جہاں عوام کی بات کی ہے، یعملون کی بات کی ہے، اور جہاں خواص کی بات کی ہے، بنی اسرائیل کے خواص کی کہ وہ جو کچھ کرتے تھے، وہاں یسنعون کی بات کی ہے. اور یہ یسنعون اور یعملون میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے فیبریکیشن، اور فیبریکیشن میں بھی صنعت، پوری انڈسٹری کہہ لیجئے کہ یعنی جو خواص ہوتے ہیں وہ شریعت سازی کا کام کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر اعتماد کر لیں اور اللہ کے قرآن پر اعتماد کر لیں تو ہمیں ضرورت نہیں پڑتی. دیکھیں کرامتوں کی بات ہو رہی تھی، معجزات کی بات، کرامت کی کوئی دلیل نہیں ہوتی. کرامت جس سے سرزد ہو رہی ہوتی ہے نا، وہ بھی اپنی برتری کی دلیل کے طور پر نہیں پیش کرتا. جو شخص اپنی برتری کی یا فوقیت اور فضیلت کی دلیل کے طور پر کرامت کو پیش کرے، وہ تو شیطانی وصف کا مالک ہے، وہ تو رحمانی بزرگ ہو نہیں سکتا. جو ہمیں، اور یہ سب میں آپ سے بھی اس پر رائے لوں گا، جو ہمیں مثال کے طور پر ہمارے سامنے ایک حکم آیا ہمارے کسی بڑے کی طرف سے، ہم نے اس کو ویٹ کرنا ہے قرآن اور حدیث سے. اگر تو اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہے ٹھیک ہے، سادہ سی بات. اور اگر اس کو کمپیٹیبل نہیں ہے تو فهو رد. اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اس کی دلیل نہیں ملتی تو ہم دین کا کوئی کام ہم کسی اور سے نہ لیں. اگر ہم کسی اور کو حوالہ کہہ دیں اور یہ کہنا شروع کر دیں کہ فلاں بزرگ نے کہا تھا اس لیے میں کرتا ہوں، دیکھیں میرے والد صاحب جتنے مرضی نیک ہوں، میرے والد صاحب سے مجھے جتنی مرضی عقیدت ہو، دین کے لیے وہ حوالہ نہیں دلیل نہیں، دین کے لیے وہ دلیل نہیں ہو سکتی. دین کے لیے دلیل ہوگی تو نبی امام مالک کا فکرہ جی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتبہ مبارک کو دیکھ کر اس شخصیت کے علاوہ ہر ایک سے اختلاف کیا. اللہ اکبر. دیکھیں ایک حدیث ہے ختم نبوت کے اوپر، بڑی خوبصورت حدیث ہے، اس کے اوپر اگر اپنی ذمہ داری کا تعین کر لیں تو آپ کام پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں لا نبی آبادی کہا، آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست اس کے انبیاء کے ہاتھ.
کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء. اب انبیاء نہیں آئیں گے، اب میرے بعد خلفاء آئیں گے. صحیح. اور کیوں کہ لا رہا ہے اب یہ ذمہ داری کس پہ؟ خلیفہ جو ہے وہ کوئی ڈیوائن عہدہ نہیں ہے، وہ پیچھے چلنے والا ہے. میرے اور آپ میں سے آئیں گے نا، میں اور آپ نے اس کو خلافت الہیہ علی منہاج نبوہ قائم کرنی ہے نا. ہم پہ انبیاء کی ذمہ داری آئی ہوئی ہے. جب تک ہم اس انبیاء کی ذمہ داری کے لیے اپنے آپ کو اہل نہیں کرتے اور ہم اسی طرح چلتے رہتے ہیں اسی انتظار کے اندر، تو ہم اس فتن کے اندر شکار ہیں. وہ بھی تو حدیث ہے نا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. بالکل یہ جو صحیح، جو موحد اور صحیح علماء ہیں وہ انبیاء. اچھا، علماء کا مسئلہ ہے، ہم نے علماء کے بارے میں یہ سمجھ لیا ہوا ہے کہ علماء ہمارے وہی ہیں کہ جو درس دے دیں، بیان کر دیں، اور اس کے بعد رات کو شام کو آرام کو سو جائیں، صبح سویرے اٹھ کے پھر نماز پڑھا لیں. دین کا یہ تصور ہی نہیں ہے. جب تک وہ کھڑے نہیں ہوتے تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر پہ، جب وہ کھڑے نہیں ہوتے تو وہ بیسیکلی وہ ان سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. 3 لوگوں کا حساب قیامت کے دن سب سے پہلے جو آتا ہے ہوگا کہ سب سے پہلے ایک عالم اور قاری پیش ہوگا اور اللہ اس کے سامنے اپنی نعمتیں گنوائے گا. میں نے تمہارے لیے یہ دیا، تو کیا میرے لیے لائے ہو؟ میں تیرے لیے علم. اللہ فرمائیں گے کہ نہیں. تو اس لیے تھا کہ تو نے کہا گیا کہ میں عالم، کہ تمہیں عالم کہا جائے، اور تمہیں کہایا جا چکا اور وہ کہا اس کا اجر مل چکا. فقط قیل ہو چکا. آپ خود دیکھیں کتنی بڑی، یعنی اگر آپ اس راستے کے اندر نکلتے ہیں اور آپ اس راستے کے اندر باقی واضح طور پہ ایک جسے کہتے ہیں ایک دیوار بن کے کھڑے نہیں ہوتے تو آپ کچھ بھی نہیں کر رہے. اور یہی حال ہمارے ان کا ہے، مجاہدین کا ہے. یہی ہمارے تین ہی مجاہد پیش ہو، عالم اور سخی اور شہید. اس تین کے حوالے سے کتنی نازک تلوار ہے، بہت نازک تلوار. میں حضرت علی کی ایک حدیث خیر حدیث بھی کہا جاتا ہے، حضرت علی قول بڑا کمال ہے. اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کمال کیا دی. فرمایا لوگ اس بات پر بھی فخر کرتے ہیں کہ وہ فخر نہیں کرتے. اللہ کتنی نازک. بالکل صحیح. یہ راہ عمل کی جو بات آپ نے کی نا، دیکھیں قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل کو تعالوا الی کلمۃ سواء. تو یہ جو امت ہے نا، اس کے پاس اللہ کا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور نبی موجود ہیں. ان کو کیا ضرورت ہے اپنے بڑوں کے پاس جانے کی؟ ہم اپنے بڑوں کی باتیں چھوڑ دیں، ہم اس بڑے کی بات مان لیں جس کو اللہ نے بڑا بنایا ہے. یہ دیکھیں، لیکن کوئی نہ کوئی سورس آف انسپریشن ہوتی ہے. دیکھیں سورس آف اس کو ویٹ کریں. دیکھیں اس کو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان ہے اور ہمیں ان کی جو باتیں ہیں وہ دلیل اس وقت ہے جب مدینہ سے دلیل آئی. امام مالک کے پاس آیا تھا نا شخص سوال کی، اس دن بھی بات ہوئی تو میں نے ذکر کیا تھا کہ اس نے آگے سوال کیا تھا مجھے وضو کا طریقہ بتا دے. تو انہوں نے کہا تھا کہ تیرا سوال غلط ہے، سوال ٹھیک کر کے آ. تو 3 دفعہ پوچھنے کے بعد پھر انہوں نے بتایا تھا کہ میں کون ہوتا ہوں وضو کا طریقہ بتانے والا، تو مجھ سے یہ پوچھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ کیا تھا. بس یہ ایک سوال آپ بدل لیں تو سارے جواب بدل جائیں. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریح کا شکریہ، اور یہ صاحب بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں خوشی اس بات کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی اور آپ تشریف لائے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ تشریف لاتے رہیں گے. ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے ہمارا تھوڑا سا علمی نوعیت کا ہوا ہے اور اس میں ہم نے تھوڑی دقیق بات بھی کی ہے، لیکن اصل کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جو حدیث کے اندر ذکر ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں گے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پر جا کر ان کی پیروی کرتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ رہے ہیں. وہاں پہ ہمیں ٹھٹک کے سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہمیں رہنمائی لینی ہے تو قرآن اور حدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لینی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور میں خاتمے کے اعلان سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم